السلام علیکم اللہ رب العالمین آپ کی جو ہے بیٹھ کو قبول فرمائے. آپ نے وقت خاص نکالا, وہ بھی اس جگہ جہاں انسان جو ہے بیٹھنے سے ترستے ہیں, اور اللہ رب العالمین اس جگہ کے لیے ان لوگوں کو چنتا ہے جو اس کے خاص بندے ہیں. اور انشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں تو دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ تجوید پڑھائیں گے, لیکن تجوید پڑھانے کے بعد لاسٹ میں وہ دعا پڑھا دیں گے ہم, تاکہ ہمیں فائدہ ہو جائے. وہ دعا بہت جامع دعا ہے. کون سی ہے؟ اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لکھ میں کیا ہو نہیں, ٹاپک پہ چلی رہے ہیں. یہ گروپس چیک ہی نہیں کرتے ہیں. آپ بھیجتے ہو وائس پہ بھی بھیجی, آپ نے اردو میں بھیجی, میں نے ہندی میں بھی بھیجی, پھر بھی ان کو پتہ نہیں ہے. بہت اچھی دعا ہے ماشاء اللہ. کل جو ہم پڑھ رہے تھے تھوڑا سا ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کیونکہ فریش کرنا ضروری ہوتا ہے. فریش تو ہو چکے ہیں, کنیکٹڈ ہو جاؤ, جڑ جاؤ. لائیو ہے نہیں. کل جو ہے ہم جو ہے ڈسکس کر رہے تھے ان کے بارے میں, حروف الہجائیہ کے بارے میں. حروف الہجائیہ, ہجائیہ کے ہم نے تلفظ پڑھا ہے, کیسے پروننسیشن کیا جاتا ہے ان کا, وہ جو ہے دھیان دے کر ہم نے پڑھا. اب جو ہے یہاں سے آگے ہم نے جو ہے یہ بھی بتایا کہ حروف الہجائیہ کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے پر اور باریک میں. کچھ حروف جو ہے وہ پر ہوتے ہیں, اور کچھ حروف جو ہے باریک ہوتے ہیں. اور باریک میں بھی 3 حرف ایسے ہیں جو کبھی پر کبھی باریک ہوتے ہیں. اس کی کنڈیشن سے حالت ہیں, ان حالتوں کو میں نے بیان کیا تھا. ان میں سے ایک الف ہے, ایک اللہ کا نام ہے, ایک را ہے. الف جب پر ہوتا ہے جب اس سے پہلے کوئی پر حرف ہوتا ہے, اور الف باریک کب ہوتا ہے جب الف سے پہلے کوئی باریک حرف ہوتا ہے. یہ پھر اللہ کا لفظ اللہ, یہاں پہ لفظ اللہ کہہ لو. لفظ اللہ پر ہوتا ہے کب, جب لفظ اللہ سے پہلے زبر اور پیش آئے. جیسے رسول اللہ, عبد اللہ, حدود اللہ. اور اگر لفظ اللہ کلام سے پہلے کسی حرف پر زیر ہے تو اللہ کا نام کیا ہوگا, باریک ہو جائے گا. جیسے بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر را کے بارے میں نے جو ہے ڈسکس کری تھی. را کی میں نے 2 ہی حالتیں بتائی تھی. اگر را پر زبر پیش ہوگا تو را کیا ہوگا, پر ہوگا. جیسے را, را, رو, را, ٹھیک ہے. اور ربما, ربما ہے نا. رسول اللہ, رسول اللہ. اور اگر زیر ہوگا تو باریک, جیسے رجال, جیسے رجال, رجال. رجل, رجال, رجل, رجال. ٹھیک ہے. ایک سچویشن اور بتائی تھی میں نے, ایک حالت اور بتائی تھی را کے پر ہونے کی, جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر پیش ہو تو را جو ہے پر ہوگی, اور زیر ہو تو را کیا ہوگی, باریک. جیسے اس کی میں نے مثال بتائی تھی, فرقتن, ارسلنا. ارسلنا کیا ہے, رب ہے. ارسلنا, ارسلا, ارسلا. ٹھیک ہے. یرسل پیش کے ساتھ, یرسل. اس کے بعد زیر کے ساتھ آئے گی تو باریک ہو جائے گی, جیسے فرقتن, فرقتن. تو 3 سچویشن. ایک سچویشن اور ہے, ایک حالت اور ہے, وہ کیا ہے کہ را ساکن ہو, اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو, اس سے پہلے والے حرف پر زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی, را اور زیر ہو تو را کیا ہوگی, باریک ہوگی. وہ سمجھیں گے ہم. یہ سچویشن, یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم وقف کرتے ہیں. جیسے والفجر, فجر, عصر لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عصری, اصل میں کیا ہے یہ, والعصر, قسم ہے عصر کی, قسم ہے زمانے کی. لیکن
جب ہم اس پر وقف کرتے ہیں وقف کا قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی لفظ پر وقف کرتے ہیں تو اگر زبر زیر پیش ہوگا تو اس کو سکون کر دیتے ہیں. تو یہ سکون ہو گیا. تو کتنے سکون ہوئے؟ 2 سکون ہو گیا نا. را ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف پر ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر پیش ہوگا تو را پر زیر ہوگا تو باریک. زبر پیش والی کنڈیشن ساری ہیں. تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ عصر. را پر کیا پڑھیں گے؟ عصر پڑھیں گے. عصر. اور اگر زیر ہوگا فکر ہو جائے وہ ہو جائے گی باریک. فکرن. اگر اس کو وقف کریں گے کیا ہو جائے گا؟ فکر باریک ہو گیا. ٹھیک یہ ہو گیا عصر فکر. اور والفجر وليال عشر والشفع والوتر وہ زبر والی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 کنڈیشنز 3 حالت میں نے بیان کر دی. انشاءاللہ 2-3 حالت اور بیان کروں گا. را کی کئی حالتیں ہیں جن میں را جو ہے پر ہوتا ہے اور باریک ہوتا ہے. تو اتنا سمجھ لینا یہ آسان چیزیں. تھوڑی سے آگے چل کے انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت میں کروں گا. تو اس کی سچویشن اس کی حالت بتائی, اس کی بتائی, اس کی بتائی. ٹھیک ہے. کل حروف کتنے ہیں؟ 29 ہیں. 29 حروف میں 28 سمجھو اور ان میں سے جو ہے پر حروف کتنے ہیں؟ 7. باقی تمام کے تمام باریک پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے. اتنا آگے ایک بار حرفوں کی پریکٹس کر لیتے ہیں مخرج کے ساتھ, پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ڈیلی بھی ہم پریکٹس کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو زبان پہ سیٹ ہوگا ہی, ہے نا. پر حروف کا جو مجموعہ ہے ایک بار یہ دیکھنا. خصا بھول جاؤ تو یہ یاد رکھ لو. خصا. ٹھیک ہے. خصا ضاغطن ضاغطن قض یہ ایسے حروف ہیں جو بالکل مبر سے پڑھا جاتا ہے. خصا کچھ قلقلہ حروف ہوتے ہیں. کون سے؟ قلقلہ بولے تو ایک جیسی ساؤنڈ والے ہوتے ہیں. وہ کون سے حروف ہیں؟ 5 ہیں وہ, لیکن وہ پر اور باریک سے ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. پر باریک اپنی جگہ پہ الگ ہے. قلقلہ ایک ایسی چیز ہے کہ ان کو تھوڑا سا مضبوطی سے پکڑتے ہیں تو ساؤنڈ جو ایسی ہوتی ہے بالکل ایک جیسی ساؤنڈ آتی ہے. جیسے اب جد جد مسد مسد احد احد قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. اس کی تمام آیتیں تقریباً ایسے ہی قلقلہ حروف سے اینڈ ہوتی ہیں. تو قلقلہ حروف کون سے ہیں؟ 5 ہیں. یہ 7 ہیں نا, وہ 5 کون کون سے ہیں؟ قاف طا با قطب جدن جدن. یہ مجموعہ بنایا تاکہ ورڈ یاد رہے, بھولے نہیں. قطب جدن. ٹھیک ہے. قاف تو با جیم تا ہے, یہ قلقلہ حروف ہے تو یاد رکھیں. قطب جدن. ٹھیک ہے. 2-3 بار ریپیٹ کر لو پھر مٹاتا ہوں. جدن یہ یاد آپ کو ایسے رہے گا. جدن ہوتے ہیں دادا کو, تو دادا سے یاد رکھو. آبا و اجداد کہتے ہیں نا, اجداد وہی ہے باپ دادا. اجداد عربی کے ساتھ اردو کے ساتھ عربی آتا ہے. آبا اجداد. اچھا میں لکھتا ہوں, آپ بول کریں گے. تینوں حرکتوں کے ساتھ بولنا. آ ای او. صاف صاف بولے گا. آ ای او با بی بو تا تی تو فا فی سو زا زی جو ہا ہی ہو خا خی خو دا ری دو وا ری زو را ری رو زا زی زو سا سی سو
شاششو صافيسو ضاريدو طائبتو ٹھیک ہے جی مشکل ورڈ ہے ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں باقی تو ہمارے انشاءاللہ کلیئر ہے ٹھیک ہے یہ کر لیتے ہیں سا سی سو سا سی سو سا سی سو سا سی سو جا جا میں کیا پتہ ہے جا جی جو جا جی جو کھڑا کے پڑھتے ہیں جا جا جی جو جا جا جی جو الحمد 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 الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم المالك المالك بعد عليهم خاء خاء خبير بصير خلقكم 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 أزواجا أزواجا دا دا قلقلة دا 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 بارك الله دا 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 ذلك 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 جو ویڈیو بننی ہے نا یہ اپنے پاس رکھ لینا تو اچھی پریکٹس ہو جائے گی اور چاہیں تو آپ یوٹیوب سے بھی اچھے اچھے قاریوں سے ساؤنڈز کی پریکٹس کر سکتے ہیں را شیطان آ گیا ہے ڈسٹرب کرنے کے صابر صابر فاصبر فاصبر صابرين صابرين ضا 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 ضي ضي ضو ضا ضي ضي ضو اس کے بعد طا طا تا ہے یا طا ضي ضي ضو طا ضي ضو اس کے بعد ضا ضا ضي یہ دا ہے یا ضا ہے بس نہ دا ضا دا ضا پورا ہے اچھا ایک وہ دولا ہے پرنس ہو کے تو مل جائے گا عابد عابد عبادة عبادة زين كسب عبادة عبادة عبد الله عبد الله معبود معبود يعلمون يعلمون تعلمون تعلمون عابد عابد يغا غا غا جو گا ہے نا اس کو تھوڑا سا بھر کے پڑھ لیں گے غير غير غابر غابر اس کے
بعد ہے آپ کا فا فا حلق کو پکڑو قاف اس کے بعد کا بہت اوپر سے حلق کو بالکل یہاں سے آگے آگے بالکل آسانی آ جاتی ہے ایسے جیسے پہاڑ چلتے جاتے ہیں نا کہ ہاں اب آگے اوپر اب آرام سے نیچے اتر جاتے ہیں نا تو یہ ہو گیا مخرج تو وہ چیز یاد رکھنا 7 حروف ایسے ہیں جو باریک پڑھے جاتے ہیں باقی تمام کے تمام باریک باریک میں 3 حرف ایسے ہیں جو کبھی پر کبھی باریک ان کی کنڈیشنز میں نے بتا دی اور باقی تھوڑی جس میں مشکل کنڈیشنز ہیں باقی کنڈیشنز جو ہے آسان ہے بتا سکتے ہیں اب یہاں سے آگے کیا پڑھیں گے حرکات کیا پڑھیں گے حرکات کن کو کہتے ہیں حرکات حرکات کن کو کہتے ہیں زیادہ جو کرتا نا ناٹک کرتا اس کے جیسا وہاں پہ حرکات ایکٹیو متحرک 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 ہے بہت زیادہ اچھا حرکات اگر جو ہمارا ورڈ ہے ہمارے پاس لام ہے یا میم ہے یا ہے اس کی ساؤنڈ کو چینج کرنے کے لیے حرکات آتے ہیں جیسے لا ہے نا کبھی اس کو لو بنا دے کبھی لی بنا دے کبھی لا بنا دیا ورڈ کی جو ہے آواز کو چینج کرنے کے لیے حرکات ہوتی ہیں اس کو حرکت میں لاتے ہیں کس میں لاتے ہیں حرکت میں بھائی تو بیٹھا ہوا ہے پڑا ہوا ہے تو ذرا ایکٹیو ہو اس پر زبر آ گیا تو آ بنا دیا زیر ڈال دیا تو ای ہو گیا پیٹ ڈال دیا تو او ہو گیا تو حرکت اسی لیے بولتے ہیں کہ وہ ورڈ کو جو ہے حرکت میں لاتا ہے تو حرکات کو کہتے ہیں زبر زیر پیش 3 چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں حرکت حرکات ٹھیک حرکات کی بہت ہو جائے گا نا ہاں بہت ہو جائے گا اچھا جس حرف پر یہ حرکت ہوں گے اس کو کیا بولیں گے متحرک 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 کسے کہتے ہیں جس ہر پہ حرکات ہو مان لو لام ہے نا اس پہ زبر ہے تو کیا بولیں گے لام متحرک چاہے کوئی بھی حرکت ہو اور نہیں ہوگا تو سیدھا حرکت ہاں یہ خط اب حرکت یہ حرکت اب حرکت ڈال دیں تو لام متحرک لیکن اس کے اوپر کیا ہے حرکت ہے کون سی حرکت ہے جبر کی زبر زیر پیش جیسے حمد مطلب بڑائی اور محمد بڑائی کرنے والا ویسے جس کی بڑائی تعریف کیا ہوا ٹھیک ہے جیسے اب ہو گیا متحرک اب اس سے آگے یہ تینوں حرکتیں ہم نے پڑھ لی ان کا مقصد کیا ہے جب کسی لفظ پر آتے ہیں نا یہ کسی حرف پر آتے ہیں تو اس میں ذرا بھی گھٹانا بڑھانا نہیں ہوتا آپ اس کو گھٹا بڑھا کر نہیں پڑھ سکتے ایگزامپل جیسے آپ پڑھ رہے ہیں تو بن چاہے کتبی پڑھ لو حرکت سے تو کیا ہوگا کتبی ہے نا کتبی نہیں پڑھ سکتے جیسے ہم لہجہ مارتے ہیں انگلش میں قرآن میں تو کیا کرتے ہیں کہیں کھینچ دیتے ہیں کہیں بالکل گرا دیتے ہیں الٹا پلٹا مارے سے کتبن ایسے کر کے تو کو ساتھ واو جوڑ دیتے کتبن کھینچ دیا اس کو اور جب کو ان کے خلاف اگر کھینچا تو معنی بھی بدل جائے گا ٹھیک ہے کتبن جیسے حسیبہ 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 نہیں پڑھ سکتے حاسبہ بھی نہیں پڑھ سکتے حسیبہ بھی نہیں پڑھ سکتے تینوں حرکتیں بالکل بیلنس میں نہیں ذرا بھی ان کو گھٹانا بڑھانا نہیں ہے بالکل حسیبہ حمیدہ شہیدہ 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 اب ٹھیک ہے ایبیلی ایبیلی مانے بولتے ہیں ایبیلی الابل کیف خلقت
اور جمل بھی بولتے ہیں اس کو جمل जमल भी बोलते हैं शायद पुराना नाम इबल हो सकता है जमल को आजकल ये कुरान में इबल की मसला है वो भी होती है ग्रामर के हिसाब से एक और है एक और है बोलोगे आपस में बात करते हैं तो इबल ही कहते हैं, इबल। हमसे बात करते हैं तो समझाना पड़ता है ना क्या है, हम तो हाँ तो फिर उनकी पुरानी लैंग्वेज है हाँ। अपनी लोकल लैंग्वेज कुरान में इबल ये जो है बाकी वो जमल और modern language में जमल जमल ऊपरी जमल है उधर एक जबल होता है पहाड़ एक जबल होता है पहाड़ जबल जबल और जबल तो हाँ, जबल 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 ऊंट हाँ और जबल पहाड़ थोड़ा सा फर्क है जबल कहते हैं जबल रहमान नाम है ना जबल तो मुताहरिक क्या है कभी घटेंगे बढ़ेंगे नहीं अब मुताहरिक को हरकत के साथ पढ़ेंगे जैसे हमने लिख दिया अलिफ तो इसको पढ़ेंगे आ ई उ अभी तो पढ़ाया था मैंने वो हरकत के साथ पढ़ाया था जैसे कोई भी वर्ड ले लो आपने लो रा जा रू ज़ ज़ी ज़ू ज़ी ज़ू हरकत के साथ पढ़ा था अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हरूफुल मद मद किसे कहते हैं मद की मीनिंग क्या है तो मद की मीनिंग समझ जाओगे तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा मद की मीनिंग क्या है 45 को खत्म करना है इंशाअल्लाह कल जा रहे हैं ना टिकट है 45 को घर पे 3 मिनट हमारे वो भी ले जाओ अच्छा देखो अब हरकत हमने समझ रहे ना हरकत के बाद आता है हरकत का मतलब है बिल्कुल बैलेंस न कम न ज्यादा अब आता है हरूफुल मद हरूफुल मद कहते हैं मद्दा यमसु मतलब अरबी बोलते हैं बढ़ाना किसी चीज को ऐसे खींच देना बढ़ा देना ठीक है उसको बोलते हैं मद तो मद का मतलब होता है बढ़ाना कितना बढ़ाना है वो अब हम आपको समझाएंगे हरूफुल मद 3 है जो हरूफुल हिजाइया है ना 29 वर्ड्स है ना उनमें 3 वर्ड ऐसे हैं जो क्या है मद होते हैं और कौन सा हरूफुल मद 3 है कौन कौन से अलिफ वाव या हरूफुल अगर कोई भी हरूफुल मद कितने हैं 3 लेकिन अलिफ मद तक कब होता है ये भी तो बताना पड़ता है अलिफ मद्दा कब होता है जब अलिफ से पहले ज़बर क्योंकि अलिफ की फ्रेंडशिप ज़बर के साथ होती है ज़ेर के साथ अच्छा वाव कब मद्दा होता है वाव जब खींचेगा जब इसका दोस्त ठीक है ना अपना दोस्त मिला तो या साकिन से पहले ज़ेर मिला तो यह भी क्या है खींच देगी क्या हो जाएगा मद हो जाएगा खींच का मतलब मद अलिफ बढ़ जाएगा वरना तो बढ़ेंगे ही नहीं बढ़ने के लिए क्या रूल है इसको अपना दोस्त मिला इसने बढ़ा दिया इसका दोस्त वाव है इसका दोस्त कसरा है क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर हो और वाव से पहले पेश हो या साकिन से पहले ज़ेर ये तीनों वर्ड साकिन होने चाहिए अलिफ को साकिन कहने की जरूरत ही नहीं क्योंकि अलिफ पैदाइशी साकिन इसलिए उसको कुछ कहेंगे नहीं अगर हमने साकिन लगा दिया ना तो ये अलिफ नहीं रहेगा फिर हमजा हो जाएगा इसलिए अलिफ पैदाइशी साकिन तो एक अलिफ से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो वाव साकिन से पहले पेश हो और या साकिन से पहले ज़ेर हो साथ में नहीं देखो मैं समझाता हूँ एग्जाम समझा रहे देखो अलिफ की मिसाल जैसे बा अलिफ बा अलिफ से पहले ज़बर है ना खा एक अलिफ पड़ेगा खा एक तो होता है खा ये क्या है खा है ना लेकिन ये क्या है ये बा ये क्या है एक अलिफ बढ़ाते हैं उसको ठीक है ये तो कि अलिफ मद्दा की मिसाल अब देखो वाव मद्दा जैसे ऊ बोल दो और ये क्या है ये क्या है जैसे जू ठीक है
لو ہے نام آگے نہیں جو ٹھیک ہے او جو لو ٹھیک ہے اب کسرہ کو دیکھو کسرہ کی مثال دیکھو جول ای ای اس کے بعد کوئی بولے جی لے لو جی جی یا سکون جی اس کے بعد لی لے لو لی یا سکون لی تو یہ مختلف کھینچتے ہیں اگر کھینچنا نہیں ہے تو یہ نہیں کھینچے گا یہ کیا ہے با با ٹھیک ہے او ای ٹھیک ہے اسی طرح ہے خا خو خی بنا دیتے ہیں تو اس سے میچ کھا جائے گا نا ایسے 45 ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد لا 45 ہو یہ ہے بس اتنا سمجھ لینا کل دوبارہ ڈسکس کریں گے